الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں احباب؟ آج ایک کامیابی لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ اہل سنت کے علماء کی کوششیں اور کاوشیں رنگ لانا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک کلپ ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ نبی جو ہے یہ فعیل صفت کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے خوب بہترین طریقے سے خبر دینے والا، یعنی خبر دیتے ہوئے کوئی بات بھی اپنے پاس رکھتا نہیں۔ اور اس کا معنی مفسرین نے یہ بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غیب کی خبر لے کر امت کو دینا، یہ معنی بھی ہے۔ از خود غیب جاننا اس کا معنی نہیں ہے۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو نبی کا معنی خوب اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر، اس کی وحی، اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچانا۔ اس کلپ کے اندر بلکہ دیگر جتنے بھی ہمارے مخالفین ہیں ان کو میں نے کئی مرتبہ گزارش بھی کی ہے کہ آپ ہمارے عقیدے کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، ہمارے عقیدے کو ایک مرتبہ جان لیجئے، پہچان لیجئے، پھر آپ ہم سے بات کیجئے۔ اب یہ جو کلپ آپ نے سماعت کیا ہے، اس طرح کے دیگر کلپس بھی ہوں گے لوگوں کے، انجینئر صاحب کا ہوگا، دیگر، لیکن صرف اپنے مسلک کا ڈنڈورا پیٹتے ہوئے ایک سائڈ پہ لگے ہوئے سارے۔ قرآن پاک کا پورے کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، پورے کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر کوئی عقیدہ بنایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم غیب جانتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ کئی مقامات پر موجود ہے کہ علم غیب کی چابیاں، غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کئی مقامات پہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا۔ تو علم غیب جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، اس کی بظاہر نفی کی بہت ساری آیات موجود ہیں۔ اب اس کے دوسری سائڈ پہ تو بہت ساری آیات ایسی بھی ہیں جن میں انبیاء کرام کے علوم کا ذکر موجود ہے۔ اب جو ہم نے عقیدہ رکھنا ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے علم غیب کی دوسروں سے نفی کی اور اپنے ساتھ اختصاص ارشاد فرمایا، وہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سارا علم ذاتی ہے، وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اور جن آیات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو علم غیب عطا کرنے کی بات ہے، تو وہاں سے مراد علم غیب عطائی کا ذکر ہے کہ علم غیب عطائی تو اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو بھی عطا فرمایا، لیکن علم غیب ذاتی رب تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ذاتی مانے گا تو وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، ایک مناظرے میں ہم حاضر تھے، تو اس میں روایتی مناظروں کی طرح گہما گہمی زیادہ تھی، شور شرابہ زیادہ تھا، گفتگو چلتی رہی۔ ایز اے مناظر میں انوائٹڈ نہیں تھا، ویسے شرکت تھی، پرانی بات کر رہا ہوں۔ تو وہاں گفتگو چلتے میں نے ان سے کہا کہ یار آپ لوگوں نے مسئلہ سمجھنا ہے تو آپ مجھے 1 منٹ ٹائم دے دیں، میں آپ کو مسئلہ عرض کر دیتا۔ قصہ مختصر جی، انہوں نے کہا جی آپ سمجھا دیں۔ تو میں نے یہی جو کلپ میں آپ نے سماعت کیا ہے، یہی میں نے ان کو سمجھا دیا۔ جب یہ بات میں نے سمجھائی تو مولوی نے شور مچا دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نبی کا معنی مطلقاً خبریں دینے والا۔ میں نے کہا مطلقاً خبریں دینے والا اگر نبی کا معنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر اینکر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نیوز کاسٹر جو ہے وہ نبی ہو جائے گا۔ بھائی مطلقاً خبریں دینے والا نبی نہیں، نبی کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علوم غیبیہ کی خبریں دے، جس طرح آپ نے سماعت کیا۔ تو اس وقت جو غیر مقلدین حضرات تھے انہوں نے بڑا شور مچایا، نہیں یہ درست نہیں ہے، یہ نہیں ہے، آیتیں ہمارے پاس۔ میں نے ان کو کہا یار اختلاف جو ہے نا وہ اس بات پہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ علم غیب جانتا ہے، یہ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اختلاف اس بات پہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی انبیاء کرام کو جو علم ملتا ہے وہ ملتا ہے۔
اختلاف اس بات پر ہے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو دیا نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ پہلا اختلاف یہ ہے۔ دوسرا اختلاف اس بات پہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ جو علم غیب مل جائے، یعنی جو غیب کا علم بندے کو مل جائے تو پھر وہ چیز غیب نہیں رہتی، لہذا جو غیب نہیں رہتی تو پھر علم غیب کیسے ہوا؟ تو جو پہلا ہمارا اختلاف ہے، اس اختلاف کے نقطے کو اگر دیکھیں تو آپ کے پاس دلیل یہ ہونی چاہیے، ایک قرآن پاک کی آیت، ایک حدیث پاک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میں نے علم غیب نبی کو نہیں دیا، ایک آیت یا حدیث پاک ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم غیب عطا نہیں فرمایا۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علم غیب میرے پاس ہے، قرآن پاک میں ہے کہ محبوب آپ کہہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا۔ بھائی یہ بات ٹھیک ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی عطا سے بھی نہیں جانتے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا؟ ایسی کوئی حدیث، ایسی کوئی آیت اگر ملے وہ ہمیں ضرور دکھائیں۔ باقی رہ گی بات کہ آپ بولیں کہ کون سی آیات ہے جہاں سے دیگر انبیاء کرام کے علم کی بات ظاہر ہوتی ہے، تو یاد رکھیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، کہ میں وہ بھی تمہیں بتاتا ہوں جو تمہارے پیٹوں میں، جو تم کھا کے آئے ہو، اور وہ بھی بتاتا ہوں جو تم نے گھروں میں چھپا کے رکھا ہو، تمہارے گھروں میں چھپا ہوا ہے۔ تو بھائی پیٹ میں جو چیز ہے وہ تو غیب ہے، کیونکہ سورہ لقمان پڑھ کے یہی لوگوں کو آپ بتاتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ تو بھائی کوئی نہیں جانتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا نہیں کیا وہ نہیں جانتا، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے وہ جانتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے کہ تمہارے پیٹ میں کیا ہے، اور پھر فرشتے کو پتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ لڑکی اور لڑکے کے حوالے سے، تو ہر فرشتے کو پتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی بتاتے تھے تمہارے گھروں میں کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو کیا یہ علم غیب نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ بات پلے باندھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے علم غیب تو علم غیب ہے، آنکھوں کے سامنے بھی جو چیز نظر آتی ہے، مجھے نظر آئے یا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نظر آتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی تھی۔ تو یہ ہمارے اوپر بلیم نہ کیا کریں، ہمارے اوپر الزام نہ لگایا کریں کہ تم یہ کہتے ہو کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب، نہ خود والا تو چکر ہی کوئی نہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 75 ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے زمین و آسمان کی بادشاہیاں دکھا دیں، زمین و آسمان کے ملوک دکھائے۔ اب ملکوت کیا ہے؟ ملک دکھا دیے، زمین و آسمان جتنی زمینیں جتنے آسمان ساری بادشاہیاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی۔ اور پھر سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 37 میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیونکہ سورہ لقمان میں جب آپ پڑھتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں بتا سکتا، کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، جس کو پتہ ہوگا اس کو علم غیب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اور اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ہی نہیں کسی کو، یا اللہ تعالیٰ کی عطا سے بھی کوئی نہیں بتاتا، تو پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 37 دیکھ لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب دو بندوں نے کہا نا اپنے خواب سنائے، تو کہا جی اس کی تعبیر بتا دیں۔ اب نے ارشاد میں لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی، تمہارا کھانا آنے سے پہلے جو چیزیں تم نے خواب میں دیکھی تھی میں ان کی حقیقت میں تعبیر بتا دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا آپ کو، پھر جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ اور پھر سورہ کہف کی آیت نمبر 65 کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اس کی تفسیر کے اندر تفسیر طبری میں یہ موجود ہے، وَكَانَ رَجُلًا يَعْلَمُ عِلْمَ الْغَيْبِ، یعنی حضرت خضر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ آدمی تھے کہ جو علم غیب جانتے تھے۔ اور تفسیر طبری کون سی کی تفسیر ہے بلا؟ یہ ذرا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کلپ سنیے۔ یہ 310 ہجری میں امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں، انہوں نے تفسیر ابن جریر جسے تفسیر طبری بھی کہتے ہیں، اس میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ اس نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن وہ ایک لال داڑھی والا بیٹھا ہوا ہے کعبے کے اندر، ایک لال رومال والا ہے، ایک لال داڑھی والا بھی، وہ یہ آیت پڑھ کے کہہ رہا تھا دیکھیں جی اس آیت کی تعریف کرتے ہیں بریلوی، اس میں تو قرآن کو نور کہا گیا ہے۔ یہ بریلویوں نے تعریف کی ہوئی ہے، یہ ان بزرگوں نے کی ہے جو جن کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے آپ،
ٹھیک ہے نا، وہ اہل سنت کے امام ہیں۔ تو انجینئر صاحب کے نزدیک بھی تفسیر تبری کا یہ درجہ ہے، اتنی بڑی تفسیر ہے۔ اور تفسیر تبری میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں وَكَانَ رَجُلًا يَعْلَمُ عِلْمَ الْغَيْبِ، کہ حضرت خضر علیہ السلام علم غیب جانتے تھے۔ تفسیر قرطبی میں یہی لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، قیامت تک جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنی تھی وہ ساری آدم علیہ السلام کو دکھا دی، اور آدم علیہ السلام کو ان کے نام بھی بتا دیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا علم غیب کے۔ پھر آپ فرشتوں کے بارے میں دیکھ لیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے آگے سے کہا مولا کریم تو ان کو بنا رہا ہے جو خون ریزیاں کرے گا، جو دنگا فساد کرے گا۔ اب مجھے بات تو ٹھیک کی تھی نا انہوں نے کہ قیامت تک لوگوں نے کیا کرنا، اور اب کیا کر رہے ہیں، بات فرشتوں نے ٹھیک کی تھی، لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ ایسا کریں گے؟ تو یہ فرشتوں کا علم ہے۔ آپ غور کریں، قرآن پاک میں آیات موجود ہیں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کائنات کی خشکی اور تری کا بیان وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن پاک کے اندر کائنات کے سارے علوم موجود ہیں، بلکہ لوح محفوظ میں سارے علوم موجود ہیں، اور لوح محفوظ کے علم کی تفصیل وہ یہ قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر اولین و آخرین کے علوم موجود ہیں، لوح محفوظ کے علم کی تفصیل، لوح محفوظ میں کائنات پوری کی پوری کا علم ہے، تقدیریں لکھی ہوئی اس پہ، اور وہ سارے کے سارے علوم جو ہیں ان کی تفصیل وہ قرآن پاک ہے۔ اور قرآن پاک سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتارا ہے۔ جس طرح قرآن پاک کے علوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کہ کل کو یہ کہہ دے کہ سارے قرآن پاک کے علوم جو ہیں وہ اتنے سارے ہیں تو لہذا نبی علم غیب جانتا ہے تو اس طرح ہم بھی علم غیب جانتے ہیں۔ نہیں، کیونکہ لوگوں کی عادت گندی یہ ہے کہ ان کو اگر یہ کہا جائے کہ قرآن پاک کی اس آیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہو رہی، کہتا ہے اس آیت سے تو پھر ہماری بھی ظاہر ہو رہی، پھر ہمیں بھی مانو۔ مطلب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عظمت ماننی ہے تو ہمارے ابا جی کی مانو، اگر ہمارے ابا جی کی نہیں ماننی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہم نے نہیں ماننے دینی۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ انداز اچھا نہیں ہے۔ ہاں، قرآن پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صراحتاً بھی موجود ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جس اپنے رسول کو پسند کر لے، جس رسول کو چن لے، جس کو چاہے اس کو چن لیتا ہے اور پھر اس کو علم غیب عطا بھی فرما دیتا ہے۔ اور پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سکھا دیے، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا اندازہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ جو نہیں جانتے تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ سورہ جن ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عالم الغیب اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جس اپنے رسول سے راضی ہو جائے۔ اب جس رسول سے راضی ہوتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ علم غیب عطا کر دیتا ہے، اس کو اطلاع علی الغیب فرما دیتا ہے۔ اور سورۃ تکویر کے اندر آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما هو علی الغیب بدنین، یہ نبی غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے۔ یہ آیتیں میں نے صرف اس لیے پڑھی کہ جو ہٹ دھرمی پر اترے ہوئے ہیں ان کو ذرا عقل آ جائے، ادروائز نبی کہتے ہی اسے ہیں، جس طرح آپ نے عمر صدیق صاحب کا کلپ سنا ہے کہ نبی کہتے ہی اسے ہیں۔ میں علماء اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری میانہ روی، ہمارے احسن انداز سے سمجھانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو پڑھے لکھے لوگ دوسرے مذاہب کے اندر، دوسرے مسالک کے اندر موجود ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہماری گفتگو کو سمجھ رہے ہیں اور ہمارے عقیدے کو پرکھ رہے ہیں، اور وہی الحمدللہ بیان کر رہے ہیں جو عقیدہ ہمارا ہے، جو عقیدہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ انشاءاللہ آپ میانہ روی کے ساتھ کوشش کرتے رہیں گے، آپ قرآن پاک کے دلائل دیتے رہیں گے، آپ حدیث پاک کے دلائل دیتے رہیں گے، تو اسی طرح یہ لوگ آہستہ آہستہ دیگر باتیں بھی مانتے چلے جائیں گے۔ یہ لوگ اصل میں ہم سے دور ہیں، یہ ہم سے دور ہیں، یہ ہم سے آ کے پوچھتے ہی نہیں
یہ ہم سے پوچھتے نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہر گھر میں موجود ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے لیے کرسی رکھو تو نبی اس پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر میں تشریف لے جا سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے یہ میں عرض کروں گا۔ تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ لوگ جب قریب ہوں گے، ہمارے لوگ جب ہمیں سنیں گے، جب ہمیں پرکھیں گے، جب ہمیں سمجھیں گے، تو انشاءاللہ وہی کچھ کہیں گے جو ہم کہتے چلے آ رہے ہیں، وہی کچھ کہیں گے جو سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک سوچ اور فکر عطا فرمائی۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جو چیز مل جائے، جس چیز کا علم بندے کو ہو جائے، پھر وہ غیب تو نہ رہی، اس کا علم غیب نہ رہا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ بغیر کسی کے بتائے اللہ تعالیٰ سب کو خود جانتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کائنات کا ذرہ ذرہ ہے تو پھر اللہ کے علم غیب کیسے ہوا؟ کیونکہ آپ کا اعتراض یہ تھا کہ نبی کے سامنے جب وہ چیز آ گئی تو پھر نبی کو علم غیب کیسے ہوا؟ تو میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، اصل معاملہ جس کو علم غیب ہے اس سے چھپا ہوا ہونا کسی چیز کا ضروری نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو چیز ہم سے پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے بغیر کسی کے بتائے، لہذا اللہ عالم الغیب ہے۔ اور جو چیز ہم سے پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کو جانتے ہیں، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ پھر اس پہ آگے کچھ لوگ پھٹا ڈالتے ہیں کلی علم غیب ہے یا بعض علم غیب۔ میرے پیارے، آپ صرف اتنا مان لو کہ علم غیب ہے، چلو امت کے اندر اتنا اتفاق تو پیدا ہو جائے نا۔ آپ اتنا مان لو کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا۔ جب یہ مان جاؤ گے، جب یہ طبیعت انشاءاللہ تسلیم کر لے گی، جب طبیعت یہ بات تسلیم کر لے گی تو انشاءاللہ باقی دیگر معاملات بھی سمجھنا آسان ہو جائیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا باز جب وہ کسی پر نعمت کرتا ہے تو اس کا باز کتنا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی پر انعام کرتا ہے تو اس کا باز کتنا ہوتا ہے۔ وہ فرماتا ہے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو بہت بڑا فضل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی قرآن پاک کی آیات ہیں، وہ انجینئر سب پڑھیں یا کوئی اور پڑھے، وہ ساری کی ساری آیات ذاتی علم غیب کی نفی ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں عطائی علم غیب کی بھی نفی ہے تو میرے پیارے بھائی، آپ نے قرآن پاک کی کوئی ایک آیت پیش کرنی ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا ہی نہیں، بلکہ عمر صدیق صاحب پڑھ رہے تھے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیْکَ ذَلِکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہِ إِلَیْکَ، یہ غیب کی خبریں ہیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، مطلب محبوب کو عطا فرمایا، محبوب کو دے دیا۔ یہی بیسک فرق تھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ہم کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے کوئی کامیابی ملتی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مختصر درس قرآن کی جو ہمارے ایپیسوڈز آ رہے ہیں ان کو سماعت کرتے رہیں، دوستوں کو شیئر کرتے رہیں کہ ہم سنے سنائے سنی سے پڑھے پڑھائے سنی بن جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔